پاکستان کی جانب سے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے جانے کے باوجود بھارت پر تاحال جنگی جنون سوار ہے، جس کے تحت بھارت نے سرحد پر ٹینک پہنچا دیے ہیں۔ بھارتی اخبار کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست راجستھان اور پنجاب سمیت اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کی سرحد پر بھی بھارتی افواج کی تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اقدام پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات کے باعث کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کے اندر کارروائی کے لیے بھارتی فورسز کو اختیار دے دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری کے حوالے سے وزارت دفاع کے اجلاس میں شرکت کی، جس میں سیکیورٹی کمیٹی نے پاکستان سے متعلق مستقبل کی حکمت عملی پر بات کی۔ اس موقع پر اجیت ڈوول نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بریفنگ میں بتایا کہ تینوں فورسز پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہیں اور صرف سیاسی منظوری کی منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں فورسز کو مکمل اختیارات کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کو یقین بنائیں کہ کارروائی کا نشانہ فوجی اہداف ہوں۔ حملے رد عمل میں نہیں بلکہ پہل کرتے ہوئے کیے جائیں گے۔ ناظرین، روسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اور مودی کے قریبی ساتھی نے نہ صرف دھمکی دے دی ہے بلکہ پاکستان پر بھارتی فضائیہ، بھارتی بحریہ اور بحری فوج کے ذریعے حملے کرنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم مودی کی اجازت بھی طلب کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا نریندر مودی نے انتخابات میں فتح کے حصول کے لیے اپنی فوج کو پاکستان پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران لائن آف کنٹرول پر پاک فوج اور بھارتی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران پاک فوج کے 3 جوان بھی شہید ہوئے۔ جواب میں پاکستان نے منہ توڑ جواب دے کر نہ صرف بھارت کی توپوں اور بندوقوں کو خاموش کروایا بلکہ 7 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل بھی کیا۔ واضح رہے کہ فروری میں بھارتی کی جانب سے پاکستان کے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کے بعد سے تاحال پاک بھارت سرحد پر کشیدگی برقرار ہے۔ اس سے پہلے بھی جنگی جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھارتی فضائیہ نے مشقوں کا آغاز کیا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے پاکستانی سرحد کے ساتھ بھارتی پنجاب اور مقبوضہ کشمیر میں جنگی مشقیں شروع کی تھیں۔ ان مشقوں میں بھارتی فضائیہ کے طیاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشقوں میں فرنٹ لائن ایئر کرافٹس بھی موجود تھے، جنہوں نے امرتسر سمیت بارڈر کے ساتھ موجود دیگر اضلاع پر سپر سونک سپیڈ میں پروازیں کی۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں 14 فروری کو ایک کار خودکش دھماکے میں 40 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، جس کا الزام بھارت نے براہ راست پاکستان پر عائد کیا تھا۔ پلوامہ واقعے کے بعد صورتحال کشیدہ ہوئی اور 26 فروری کی رات بھارتی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی، جس پر پاک فضائیہ کی بر وقت جوابی کارروائی پر بھارتی طیارے بالاکوٹ کے قریب نصب ہتھیار پھینکتے ہوئے بھاگ نکلے تھے، جس کے بعد سے بدھ کی صبح 27 فروری کو پاک فضائیہ نے بھارت کو سرپرائز دیتے ہوئے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، جبکہ ایک بھارتی پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا میں یہ چرچا تھا کہ پاکستان اب پائلٹ کی رہائی کے لیے بھارت کے سامنے شرائط رکھے گا۔ بھارتی حکومت نے موقف دیا کہ ہم کسی قسم کی شرائط ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی کہا کہ ہم بھارتی پائلٹ کو امن کے فروغ کے لیے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر رہے ہیں۔ جمعہ کے روز 1 مارچ کو بھارتی پائلٹ ابھینندن کو پاکستان نے امن کا پیغام دیتے ہوئے واگا بارڈر پر بھارت کے حوالے کر دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس فیصلے کو نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ عالمی سطح پر بھی خوب سراہا گیا تھا، لیکن بھارت ہے کہ وہ تاحال جنگی جنون میں مبتلا ہے، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھارت طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور اقدامات کر رہا ہے، جس سے پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔